بھی دشمن ہے میرے رضا کہاں جل رہا تھا جلا کہ کیا یعنی مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے. تو جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے، یعنی جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی وہی کلمات طیبات پڑھتی ہیں جو مرد حضرات پڑھتے ہیں، لیکن جو ان کے نماز کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. اور علماء کرام، فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ ان کا کھڑے ہونے کا انداز جو ہے اس میں جب وہ تکبیر تحریمہ کرتی ہیں تو ان کا انداز مختلف ہے. جس طرح وہ اپنے ہاتھ رکھتی ہیں تو اس کا بھی انداز مختلف ہے. اور ان کا رکوع میں جانے کا طریقہ صرف وہ اپنے ہاتھ تھوڑا سا وہ ٹیڑھا ہوں گی اور ان کے ہاتھ جیسے ہی پہنچ جائیں گھٹنوں تک تو اتنا کافی ہے. وہ مرد کی طرح زیادہ جھکے گی نہیں کہ ان کی پشت بالکل سیدھی ہو، جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے. اور مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، عورت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. اور مرد کے لیے یہ باتیں یعنی سنت کے ساتھ ہے، جس سے میں ضروری کہہ رہا ہوں، میرا مطلب ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آقا علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات فرمائی ہے اس کے مطابق کہ ہم اپنے کان کی لو تک اپنے انگوٹھوں کو لگائیں گے اور دونوں ہاتھ قبلہ رو کر کے اللہ اکبر کہیں گے اور پشت سیدھی رکھنے کی کوشش کریں گے. سیدھا کھڑا ہونا رکوع کے بعد یہ دونوں کرتے ہیں. سجدہ میں جس طرح مرد جاتا ہے تو وہ پورا یعنی بازوؤں کو تھوڑا سا ہٹا کے رکھتا ہے، انگلیوں کو بھی کھلا رکھتا ہے اور ران اور پیٹ کو جدا رکھتا ہے اور پاؤں کو تین انگلیوں کا ایک انگوٹھے کا لگنا پیٹ سمیت یعنی پورا لگنا یہ فرض ہے. 3 انگلیوں کا رکھنا لگنا جو اندرونی حصہ ہے اس کا یہ واجب ہے اور 5 انگلیوں کا پورا حصہ جو اندرونی حصہ ہے انگلیوں کا یہ لگنا یہ سنت کریمہ ہے. اور اکثر لوگ اس چیز سے غافل ہیں. آج کل عوام تو کیا خواص بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس چیز سے غافل ہیں، جبکہ سجدہ ہی نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی معذور ہے، کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے، لیکن ہر کوئی تھوڑا معذور ہے. تو اتنی غفلت ہے اس سلسلے میں. اور خواتین کے لیے جو اسلامی بہنیں ہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیں گی اور اپنے بازوؤں کو اور اپنے پورے جسم کو ایک ساتھ سمیٹ کر دونوں پاؤں کو ایک ساتھ یعنی ایک طرف جو دائیں طرف ہے دائیں جانب ہے وہ نکال دیں گی اور اپنے جو جسم کا جو لیفٹ جو تھائے ہے حصہ ہے باڈی کا اس پر بیٹھیں گی. یہ یعنی قاعدہ میں جب بیٹھنے کی جو بات آتی ہے اور اچھی طرح بیٹھنا، تو یہ ڈیفرنس ہے. دونوں پاؤں کو نکال دینا اور انگلیوں کو بھی اس طرح ایک اکٹھا رکھنا، جبکہ مرد وہ تھوڑا سا ریلیکس رکھے یعنی کھلا رکھیں گے. اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم کہتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح ہی ہے کہ دائیں کندھے کو اور پھر بائیں خواتین جو اسلامی بہنیں ہیں وہ ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا جو ایکشنز کے حوالے سے مختلف ہے اور مرد کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے. تو ہم ایک جیسا نہیں پڑھ سکتے، اسپیشلی جو مرد حضرات ہیں وہ تو بالکل قطعاً اس طرح نہیں پڑھ سکتے. خواتین کو بھی ان کا ایک مخصوص انداز ہے اور وہ اسی انداز میں پڑھیں گے. اور جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان کی باتوں میں آپ مت جائیں. آپ جو صحیح العقیدہ ہیں انہی سے آپ اپنا دین اور دین کے بارے میں سیکھا کریں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، کہ غور و فکر کرو کہ تم کن سے اپنا دین لے رہے ہو. تو جو بد عقیدہ لوگ ہیں وہ تو بس جو کہتے ہیں نا کہ اٹی ڈنڈا، وہ اسی طرح بس ادھر کا بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر وہ کرتے ہیں. تو ان سے آپ ہرگز اپنا دین نہ لیں، ورنہ دین آپ کے پاس رہے گا.